سيدنا وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یکم محرم الحرام کو جس سلسلہ بیان کا آغاز ہم نے کیا تھا، وہ سلسلہ بیان آج اپنے اختتامی مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ حضرات نے پچھلی 8 تقاریر بڑی بیداری سے، بڑی دل جمی سے، بڑے جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنے ذہنوں کے سپرد کی، جن میں ہم نے توحید، نبوت، امامت، قیامت، عدل، ان پر سیر حاصل گفتگو کی۔ میں اپنی بے بضاعتی کے باوجود ظاہر ہے کہ موضوع کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن آج اس آخری تقریر میں، ظاہر کل شام غریبہ مصائب کی تقریر ہے، آج کی اس تقریر میں بیان کا آغاز ہی توحید سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، سورہ مبارکہ مومنون میں 23واں سورہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے تجھے بے فائدہ اور بیہودہ پیدا کر دیا ہے؟ توجہ فرمائیں، اللہ کہہ رہا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تو یہ گمان کرتا ہے، کیا یہ تو سوچتا ہے کہ ہم نے تجھے عبث پیدا کر دیا بغیر کسی غرض کے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تو ہماری بارگاہ میں پلٹایا نہیں جائے گا؟ کس انداز سے پروردگار نے، رب کائنات نے انسان کو متنبع کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی حکمت کے؟ تو اس آیت میں جن لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا، ان کے نزدیک تخلیق انسانی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں بس ایسے ہی پیدا ہو گئے اور ایسے ہی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کوئی نہ غرض ہے، نہ حکمت ہے، نہ کوئی اس کا فلسفہ ہے۔ تو جس سے جو مخاطب ہے اس آیت کا، ان کا نظریہ یہ ہے، لیکن اس کے بالکل برخلاف، بالکل برعکس قرآن کا اور آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں انسان کی زندگی بامقصد ہے۔ قرآن کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں یہ کائنات جو اللہ نے بنائی، یہ بیہودہ بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ کسی نہ کسی غرض اور مقصد سے بنائی۔ اسی بیان کو لے کے میں آگے جانا چاہ رہا ہوں، ذرا سی باریک باتیں ہیں لیکن میرا ساتھ دیے گا۔ وہ افراد جو کہتے ہیں یہ کائنات ایسی بن گئی، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، ان کے نظریے کو اللہ نے سورہ جاسیہ میں نقل کیا۔ سورہ جاسیہ کی 23ویں آیت میں دیکھیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان کا نظریہ جو کہتے ہیں یہ دنیا بس ایسی بن گئی، کوئی غرض نہیں ہے،
وقالو، وہ بول رہے ہیں وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون۔ وہ یہ کہتے ہیں، اللہ قرآن میں اگر کسی نظریے کو نقل کرے تو کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، کون؟ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی پیدا ہو گئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، جو کچھ بھی ہے وہ یہی دنیاوی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں تو فقط زمانہ مارتا ہے، وما لہم بذالک من علم، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں، انہم الا یظنون، یہ تو اپنے گمان پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ نظریہ ان دہریوں کا جن کے نزدیک تخلیق کائنات ہو یا تخلیق انسانی، اس کی کوئی غرض نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، وہ یہ کہتے ہیں مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، اور ہمیں زمانہ مار دیتا ہے نا، اور اللہ کہتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی علم ہے، انہم الا یظنون، یہ اپنے گمان پر یا اپنے ظن پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ نظریہ نقل کیا اللہ نے ان کا قرآن مجید میں۔ اب یہ نظریہ، یہ آیت، یہ ترجمہ میں نے اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر دی۔ اب جو بات کہنی ہے وہ بات یہ، تھوڑی دیر کے لیے دہریوں کے نظریوں کو مان لیں تو دیکھیں کتنی مشکلات پیدا ہوں گی۔ دہریہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ جو دنیا ہے یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کہاں پر کہتا ہے؟ سورہ جاثیہ میں۔ میں اتنا آسان کر رہا ہوں تاکہ جب قرآن کھولیں آپ تو یہ جملے آپ کو یاد آئیں۔ اچھا، تو اب دہریہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے اور اس کے بعد کوئی دوسرا عالم نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے حتمی نتیجہ یہی دنیا ہے جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں۔ اب میں دہریہ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہی دنیا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہونا تو یہ لاکھوں کروڑوں سال کی کائنات میں انسان کو فقط 50-100 سال کیوں ملے؟ غور کریں، توجہ کریں، یہ ہر انسان کے لیے لمحہ فکر ہے۔ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ یہ دنیا یہی ہے، اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، نموت و نحیا، اور ہمیں زمانہ مار دیتا ہے۔ تو اب دہریوں سے سوال کریں، یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دنیا ہے ہی نہیں، ہے نا؟ تو پھر جیسی چاہے انسان زندگی گزار لے، جب حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے تو قانون کی پابندی کرنا کیسا اور قانون کو توڑنا کیسا؟ مولا آباد رکھے، سلامت رہے، سارے ذرا مل کے آئیں تاکہ فیصلہ ہو۔ میں ہر سننے والے سے میرا خطاب ہوتا ہے، یہ انتہائی اہم جملے ہیں جو میں ابتدائی گفتگو میں آپ کی سماعتوں کو نظر کرتا ہوں، تو ذرا بیدار رہیے گا۔ یہ 2 سوال ہو گئے، بہت مشکلات ہیں اگر دہریے کے نظریے کو مانا جائے۔ ابھی ہم قرآن کی آیت نہیں پڑھیں گے، لیکن پہلے تو ہم براہ راست گفتگو کر رہے ہیں دہریے سے کہ تم کہتے ہو یہی دنیا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا، ہے نا؟ اب تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ جناب جب کوئی پوچھ گچھ ہے ہی نہیں، جب کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، اس دنیا کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو جیسے چاہے زندگی گزارو، جانور بن جاؤ، حیوانوں کی طرح زندگی گزارو۔ اب ممکن ہے کوئی دہریہ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، انسان کیا حیوانوں کی طرح بن کر زندگی گزار لے، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اگر جانوروں کی طرح ہی زندگی گزارنی تھی تو پھر عقل کیوں دی گئی؟ تھوڑا آواز کو تیز کر دیں۔ یہ سوالات آپ ذہن میں رکھیں، بس کو تیز کر کے چھوڑ دیں، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، بار بار بولنا پڑتا ہے، کم کریں زیادہ کریں، تیز کر کے چھوڑیں ذرا سا۔ صلی اللہ محمد و آل محمد، اس سے بھی بلند صلوات مل کے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ آخری کلمات ہیں، آخری گفتگو ہے، لیکن چاہ رہا ہوں کہ سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دہریے کے اگر نظریے کو مانا جائے تو کتنے سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ بھئی اگر یہی دنیا ہے سب کچھ اور کچھ نہیں ہے تو یہاں خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں، ہے نا؟ تو اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہی کچھ ہے سارا، نہ کوئی حساب نہ کتاب، تو سارا کا سارا نظریہ بیکار ہو جائے گا، ہے نا؟ انسان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔
کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مرض میں ہے، کوئی صحت مند میں ہے. تو اگر یہ نظریہ مان لیے دہریے کا تو یقین جانیے اس میں تو کسی سوال کا جواب ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر قرآن کے نظریے یوم الدین کو مانا جائے، توجہ فرق جملے کے اوپر توجہ ہے، اس کے برخلاف سارے مل کے چلے میرے ساتھ ساتھ، اس کے برخلاف اگر قرآن کے نظریہ یوم الدین کو مانا جائے تو ان سارے سوالات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے، جو بیان کیے، ان کے جوابات مل جائیں گے. قرآن کا نظریہ یوم الدین کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، دنیا یہ والی ہے لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے. توجہ تو سننے والے جتنے سے مخاطب ہوں میں، ایک ایک سننے والا میرے ساتھ ہوں کرے تاکہ مل کے فیصلہ ہو. قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک عالم ہے جہاں ہر انسان کو اس کے اچھے کی جزا ملے گی، برے کی سزا ملے گی، ہے نا. اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وما ادراکا ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے. ذرا بولنا ہے، ایسا نہیں. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اب آپ پڑھوانے کا موڈ ہے تو میں آگے پڑھوں گا، ایسے مزہ نہیں آتا. اتنی میں نے تمہید باندھی ہے ان آیتوں کے لیے جو ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ عظمت اسلام سمجھ میں آئے، خدا کی بنائی ہوئی کائنات کا منصوبہ سمجھ میں آئے انشاءاللہ. ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک یوم الدین، پھر سنو تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا اللہ کہہ رہا ہے جس دن کسی کو کسی پر کوئی اختیار نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا آباد رکھے یہ نوجوانوں کو، بزرگوں کو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے ان باریک باتوں کو سن رہے ہیں. یہ مجبوری ہے، یہ میرے موضوع کے تقاضے کی مجبوری ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میں علی کے چاہنے والوں سے خطاب کرتا ہوں اور میرے علی کا لقب ہے مولا الموحدین، توحید پرستوں کا مولا. تو یہ بیان یہ قرآن کی روشنی میں یہ زمانے کو سنائیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں. ایک جملہ قیمتی ہے. اچھا تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے. وہ دن ایسا ہے جب کسی کو کسی پر کوئی کنٹرول، کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے کا مالک نہیں بنے گا. اس دن مالک کیا ہوگا؟ والامر یومئذ للہ. اس دن سارا کا سارا امر کس کے لیے ہوگا؟ للہ، اللہ کے لیے. مولا آباد رکھے آپ کی آوازوں کو بولتے رہیے گا. تو پوری تمہید کا خلاصہ کیا ہے کہ تحریے کو نظریے کو اگر مانا تو خرابی ہی خرابی. کوئی جواب نہیں ہے ان سوالات کے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، دنیا میں پریشانی کیوں ہے، مسرتیں کم کیوں ہے، انسان کو عقل کیوں دی گئی، سب رہ جائیں گے. لیکن قیامت کو مان لیا، اللہ کو مان لیا تو ان سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. اب ایک جملے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. دیکھیں ساری گفتگو کا خلاصہ ہے دو چیزوں پر ایمان. ایک ہے مبدا. کیا ہے؟ مبدا. مبدا کے معنی یعنی آغاز. اور دوسرا ہے معاد. معاد کے معنی قیامت. پوری کائنات جو گھوم رہی ہے وہ مبدا اور معاد کے درمیان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا دور لے جانا ہے، ابھی آیتیں پڑھنی ہیں، ابھی تو بہت سے فیصلے کرنے ہیں. یہ نمازی بیٹھے میرے سامنے، مولا آباد رکھے آپ کی نمازوں کو اور سلامت رکھے سب سجدہ گزاروں کو، سجدہ کرنے والوں کو. مجھے ایک جملہ کہنا ہے اور وہ جملہ آپ کے سامنے ہی کہنا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا خلاصہ دو چیزوں پر ایمان. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت. مبدا پہ ایمان لاؤ اور معاد پہ ایمان لاؤ. آغاز پہ ایمان لاؤ، انجام پہ ایمان لاؤ. ان دونوں کے درمیان سب کچھ آ گیا نا. اب بات کو میں ذرا اور کھول رہا ہوں تاکہ جو پچھلی بات کی ہے میں نے اس کے سامنے ایک دلیل بن جائے. دیکھیں خدا کا کوئی عمل، کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. خدا کا کوئی عمل حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. اچھا اس نے ایک کائنات بنائی، اتنی بڑی کائنات، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی نا، کوئی نہ کوئی غرض ہوگی نا. اب جتنی بھی اغراض ہو، جتنی بھی غرضیں ہو اس کائنات کے بنانے کی وہ مالک جانتا ہے. جتنی بھی اغراض ہیں وہ بنانے والا جانتا ہے. لیکن قرآن میں ہمیں ایک غرض ملی اور وہ غرض کیا ملی؟ سورہ لقمان، سورہ نحل، ان دونوں سوروں میں جا کے دیکھیں کائنات بنانے کی غرض کیا ہے اللہ بیان کر رہا ہے. سورہ نحل میں کہتا ہے سخرا لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم. اللہ کہہ رہا ہے میں نے سخر لکم اللیل، رات کو بنایا تمہارے لیے. بیدار ہونا جملے میں توجہ چاہ رہا ہوں سننے. اتنی محنت کر کے آئے ہوں، آواز آنی چاہیے، آواز سے آواز ملائیں تو مزہ آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے سخر لکم. میں بھی تھک رہا ہوں، آپ بھی تھک رہے ہیں، آخری تخیر ہے یا فضائل کی تو اب تھکن میں ممکن ہے میں آہستہ ہو جاؤں. آپ جب بلند ہوں گے
اللہ اکبر، ماشاءاللہ، پانی دے۔ سلامت رہے، آباد رہے آپ کے نعرے۔ بس بیان کو آگے لے جانا ہے مجھے۔ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، میں نے لیل و نہار بنائے انسان کے لیے، میں نے شمس و قمر بنائے انسان کے لیے، میں نے ستاروں کی قندیلیں لٹکائی انسان کے لیے۔ ارحم الراحمین بول رہا ہے، اکرم الاکرمین بول رہا ہے، اجود الاجودین بول رہا ہے، زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے، آسمان کا شامیانہ تاما تمہارے لیے، میں نے لیل و نہار بنائے تمہارے لیے، میں نے سورج کی قندیلیں لٹکائی تمہارے لیے، ہے نا؟ تو سب کچھ بنایا تمہارے لیے۔ اب سورہ لقمان میں کہتا ہے الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ جلدی جلدی فیصلہ ہو جائے، تب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اسبغ علیکم نعمہ، پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا، اللہ کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر برسا دیا۔ اللہ اکبر۔ دعائے کمیل جب مولا آباد رکھے آپ کی زبانوں کو، موت پر ہے ماشاءاللہ، مولا کے فضائل سے اللہ سلامت رکھے۔ دعائے کمیل شب جمعہ پڑھی جاتی ہے نا، مستحب ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ یا سابغ النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے، تو اس نے دن بنایا تمہارے لیے، رات بنائی تمہارے لیے، شمس و قمر بنائے تمہارے لیے، لیل و نہار بنائے تمہارے لیے، زمین میں جو کچھ ہے بنایا تمہارے لیے، آسمان میں جو کچھ ہے بنایا انسان کے تمہارے لیے۔ تو مالک تو نے سب کچھ بنایا انسان کے لیے، انسان کو کس لیے بنایا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی۔ مل کے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ مسجد خطیب الکبریٰ میں، سارے جو موحدین، توحید پرست، اللہ اور رسول کو ماننے والے، میرے مولا کے چاہنے والے، مولا کا نعرہ لگانے والے، مل کے فیصلہ ہوگا قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، سوروں کی روشنی میں۔ اللہ نے دن بنایا تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، زمین بنائی تمہارے لیے، سورج کی قندیلیں لٹکائی تمہارے لیے، شمس و قمر بنائے تمہارے لیے، ستارے بنائے تمہارے لیے، پہاڑ بنائے تمہارے لیے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تو مالک تو نے سب کچھ بنایا انسان کے لیے، انسان کو کس لیے بنایا؟ کا سورہ زاریات پڑھو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے سب کچھ بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا عبادت کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ جائے فیصلہ، مولا آباد رکھے آپ کی آوازوں کو، آپ کی آوازوں کو مولا سلامت رکھے۔ میں نے سب کچھ بنایا، اب میں آپ کو اٹھا نہیں رہا ہوں، ایک فیصلہ کر کے آگے بڑھ جائے۔ اللہ نے سب کچھ بنایا، جو کچھ زمین میں ہے انسان کے لیے، جو کچھ آسمان میں ہے انسان کے لیے، شمس و قمر تمہارے لیے بنائے۔ مالک انسان کو کس لیے بنایا؟ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، میں نے جن کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ اگر تھکے نہیں ہیں تو اب جملہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ ہم نے سب کچھ بنایا تمہارے لیے اور تم کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ میں یہی تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ تھا کہ اللہ کا کوئی کام غرض سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کی غرض کیا ہے؟ انسان کو بنانے کی عبادت۔ اللہ نے جن کو، جن چھوٹی مخلوق نہیں ہے، جن بڑی طاقتور مخلوق ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں اس کا خالق ہوں، جن کو میں نے بنایا ہے، بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ تو جن کی غرض تخلیق عبادت، انسان کی غرض تخلیق عبادت، جن کی غرض تخلیق عبادت، انسان کی غرض تخلیق عبادت۔ اب تمہیں سنو گے، میرے نبی نے کہا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے، جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے، اس کا نام ہے علی۔ ایک ضربت، ایک سلامت ہے مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت ہے، آباد رہے۔ قرآن بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سلامت
آباد رہیں. اللہ کہتا ہے میرا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا. یہی آج کا پیغام تھا سننے والوں کو. خدا کا کوئی عمل بے مقصد نہیں ہوتا. جلدی جلدی اور نتائج آپ کو قریب کر رہا ہوں, تمہید نہیں باندھ رہا ہوں, اس کے وقت بڑا کم ہے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ سننے والوں کی سماعتیں اتنی بیدار ہیں اس وقت, دائیں بائیں جتنے بیٹھے ہوئے میرے نوجوان بچے بزرگ ہے نا, یہ جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے, جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے, مولا آباد رکھ کے سب کی اس عبادت کو اللہ قبول فرمائے. جو آپ بیٹھے ہوئے یہ بھی تو عبادت ہو رہی ہے نا. اچھا, تو اب ہم نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. میرے ساتھ بولتے رہیے گا. کچھ فیصلے کروانے ہیں آپ کے ساتھ. اتنا جو میں نے پیچھے بیان دیا ہے اب بڑا آسان ہو گیا مرحلہ. وہ سارا مشکل مرحلہ آپ نے طے کر لیا. اب آ جائیں. ہم نے پوری کائنات کو مسخر کیا انسان کے لیے, اور انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے, ہے نا. تو آپ پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے. آپ خالی آپ نہیں, پورے وما خلقت الجن والانس, جن اور انس بنا اللہ کی عبادت کے لیے. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں مالک مالک تو نے ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. کہے گا ہاں. تو مالک تیری عبادت کریں کیسے؟ کہ میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. سلامت رہے, سلامت رہے. یہ اتنا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے توحید سن رہا ہے, مولا آباد رکھے آپ کو. مالک تو نے بنایا عبادت کے لیے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. سورہ ذاریات میں تو نے خود کہہ دیا کہاں میری عبادت کرو. مالک کیسے کریں؟ کہ مجھے میری بندگی کرنی ہے, میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. مالک تجھے کیسے پہچانے؟ کہ مجھے پہچاننا ہے تو میرے ناموں سے پہچانو. ماشاء اللہ, مولا آباد رکھے. دیکھو گفتگو کہاں سے کہاں جا رہی ہے, لفظ سے لفظ ملا ہوا ہے, جملے سے جملہ ملا ہوا ہے, آیت سے آیت ملاتا ہوا میں آگے لے جا رہا ہوں تاکہ اتنا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے دائیں بائیں جو کھڑے ہوئے بھی ہیں ان تک کے پیغام پہنچ جائے. اب ہماری گفتگو ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. وہ مرحلہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو, مجھے پہچان کر. مالک کیسے پہچانے تجھے؟ کب گھبرانے کی کیا بات ہے؟ مجھے پہچاننا ہے تو میرے ناموں سے پہچانو. میں شافی ہوں, میں کافی ہوں, میں شفا دینے والا, میں رزاق ہوں, میں رزق دینے والا, میں خیر الرازقین ہوں, میں اکرم الاکرمین ہوں, میں اجود الاجودین ہوں, ہے نا. تو اب ناموں سے پہچاننا ہے اللہ کو. دیکھیں ناموں کی دو قسمیں ہیں. ایک نام کی قسم تو وہ ہے جو ہم اور آپ رکھتے ہیں, ہم اور آپ رکھتے ہیں, یہ نام کی ایک قسم ہے. اچھا وہ قسم کیا ہوتی ہے؟ بڑی انہماک سے, بڑی توجہ سے یہ سارا مجمع مجھے سن رہا ہے, مجھے معاف کریں جن کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں پیچھے, بس میری آواز ان تک جا رہی ہے تو مل کے ذرا ساتھ آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے. یہ میں قسم دونوں بتاؤں گا ناموں کی انشاءاللہ, تب ایک رزلٹ اور بڑا نتیجہ سامنے آئے گا. نام کی ایک قسم تو وہ ہے جو ہم رکھتے ہیں. اچھا اس قسم میں کیا ہوتا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں, کسی کو کہہ نہیں رہا. انتہائی جاہل آدمی نام ہے فاضل. یہ جملہ میرا مکمل ہو گیا ہے. نام کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں. میں اب یہ مثال ایک نہیں ہے, آپ اس سے آپ 10 مثالیں نکال لیں. انتہائی بدعمل آدمی نام ہے عادل, ہے نا. اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے. اچھا تو اب نام رکھ دیا آپ نے فاضل, ہے جاہل. انتہائی بدعمل آدمی نام ہے عادل, ہوتا ہے نا. اچھا کوئی ایسی آگے پیچھے جانے والا آدمی نہ نماز نہ روزہ, نام رکھ دیا ساجد, سجدہ کرنے والا. تو یہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی ضمانت نہیں ہوتی. توجہ کریں علی والوں, توجہ کر. میرا ساتھ دیں, میرا ساتھ دیں, سارے ساتھ دیں. اتنا امام بارگاہ مسجد بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. آخری گفتگو ہے. ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیریکٹر کے کردار کی ضمانت نہیں ہوتی ہے نا. لیکن جب اللہ کہے کہ میں رزاق تو واقعی رزاق, جب اللہ کہے کہ میں رازق تو واقعی رازق, جب اللہ کہے کہ میں شافی تو واقعی شفا دینے والا, جب اللہ کہے کہ میں وہاب تو واقعی ہبا کرنے والا, جب اللہ کہے کہ میں کافی تو واقعی کفایت کرنے والا, ہے نا. اچھا تو اب نام کی دو قسمیں ہو گئی. اب سنیں, میرے امام کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. یہی میرا جملہ شاید آخری ہو جائے, لیکن پوری طاقت سے جو جہاں سے آیا ہوا انشاءاللہ
سیدہ کے ماننے والا وہ یہ جملہ لے کے اٹھے گا میں اتنی آیتیں پڑھتا ہوا توحید سے ہوتا ہوا ناموں سے ہوتا ہوا اس منزل پر آ گیا جہاں میرے امام نے فرمایا الکوثر عربی کتاب، انوار المواہب فارسی کتاب، ان کتابوں میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی ہے نا، اور اس سے ملتی ہوئی روایتیں مل جائیں گی فضائل میں شہزادی کے، لیکن مجھے وہ نام بیان نہیں کرنے ہیں۔ لیکن میرے امام نے فرمایا کہ شہزادی کونین کے اللہ کے پاس 9 نام ہیں۔ اب جلدی جلدی سنیں کہ 9 نام سب کو ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن جو نام چند ہیں وہ آپ کو مہیا کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس شہزادی کے 9 ناموں میں سے ایک نام ہے فاطمہ، ایک نام ہے صدیقہ، ایک نام ہے مبارکہ، ایک نام ہے طاہرہ، ایک نام ہے زکیہ، ایک نام ہے راضیہ، مرضیہ، زہرا، محدثہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اب اگر مل کے فیصلہ ہو جائے تو لطف آ جائے انشاءاللہ۔ 9 ناموں میں سے جا کے آپ چیک کر لیے گا، ان میں سے فاطمہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے، مبارکہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، زہرا بھی ہے۔ ایک نام ہے علی والے ان ناموں میں سے صدیقہ۔ اب میں قرآن کی آیت سے پوچھ رہا ہوں کہ صدیق ہوتا کون ہے؟ مل کے آخری کلمات ہے، مل کے لگے علی والے۔ میں تھک جاؤں تو مجھے حوصلہ دیے گا تاکہ پیغام کر سکوں، اتنی دور تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اب دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، کہاں پر کہہ رہا ہے؟ سورہ مریم، کون سا سورہ؟ 19واں سورہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اتنی انہماک سے سننے والوں کو مولا آباد رکھے۔ کتاب میں ذکر کرو ابراہیم کا، انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم ہمارا نبی بھی تھا اور ابراہیم صدیق بھی تھا، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ پوچھے مالک سے پروردگار تو نے کہہ دیا کہ ابراہیم نبی ہے، ابراہیم صدیق ہے، کوئی اور بھی ہے؟ کہے گا پھر پڑھو قرآن، اسی سورہ کو پڑھو، سورہ مریم کو پڑھو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ جملے اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، کفر ہو جائے اگر اپنی طرف سے بولوں۔ قرآن کی آیتیں ہیں اور آپ کو حوالہ دے کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ جا کے قرآن کھولے سورہ مریم تو یہ دونوں آیتیں ملیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میں دیکھ رہے بڑی بیداری سے سننے والے سوچ رہے میں کیا کہنے، ابھی قیامت برپا ہوگی انشاءاللہ جب میں فیصلہ کروں گا۔ ابراہیم ہمارا نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، ادریس ہمارا نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، یہ دونوں نبی ہیں، یہ دونوں صدیق ہیں۔ مالک یہ دونوں مرد ہیں، کوئی اور بھی ہے تو کہا سورہ مائدہ پڑھو، 5واں سورہ۔ مل مسیح، توحید پر بیٹھے ہوئے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، الا رسول، عیسیٰ ہے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اور عیسیٰ سے پہلے، ترجمہ ہے آیت کا، عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو حکمت سے ہٹ کے کچھ نہیں کہتا، تو مسئلہ سے ہٹ کے کچھ نہیں کہتا، تو نے کہہ دیا عیسیٰ رسول ہے، مان لیا، تو نے کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے مان لیا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے؟ کہا یہی تو بتلانا تھا کہ نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نہ یہ اللہ کا بیٹا۔ ماشاء اللہ، مل کے سارے یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں قرآن پر اس طریقے سے غور کرے ہر انسان، ایک ایک لفظ کے اندر کتنے معنی ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک آیت کے اندر کتنے معنی ہے جو آج ہم کھول رہے ہیں یہاں پر، ہے نا؟ لیکن مجھے ابھی اس سے بڑھ کے جملہ کرنا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم نبی ہے، صدیق ہے، ادریس نبی ہے، صدیق ہے۔ سورہ مائدہ میں کیا کہتا ہے؟ مل مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی مریم کے بیٹے ہیں۔ تھکنا نہیں ہے، آواز کو بلند کرنا ہے، جیسے کہ اب پرواز بلند ہوگی تو جملہ بلند ہدیہ ہوگا انشاءاللہ۔ مل کے سارے آ جاؤ، جہاں میں دیکھ رہا ہوں بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اور عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے، آیت ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور عیسیٰ کی ماں کا نام ہے صدیقہ۔ کانا یاکلان الطعام، اگر آپ کا موڈ ہے تو میں جملہ آگے بڑھاؤں، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کون کھانا کھاتا تھا؟ اللہ کہتا ہے عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے،
مریم بھی کھانا کھاتی تھی. میں پھر کہوں ہاتھ جوڑ کر, میں ممبر پہ آ کے کہوں میں پانی پیتا ہوں, آپ کھڑے ہو کے کہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں, تو سارا وجہ کہے گا یہ کوئی بولنے کی بات ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں, میں پانی پیتا ہوں. تو مالک جی نے کہا کیا کہ عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے, مریم بھی کھانا کھاتی تھی, یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ یہی تو بتلانا تھا کہ اگر اللہ ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے. ایک جملہ قرآن کا ہے, ماشاء اللہ, بس سلامت رہے یا رسول اللہ, ماشاء اللہ یا علی. خدا آپ کی اس طاقت کو سلامت رکھے جس طاقت سے نعرہ لگاتے ہیں اور جس طاقت سے جواب دیتے ہیں. مولا آباد رکھے آپ کے نعروں کو. بیان کو آخری مرحلے میں لے کر آ گیا ہوں, لیکن اب دل چاہ رہا ہے پھر خلاصہ دوں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہے ان آیتوں کو سننے کے بعد ایک رزلٹ کی طرف. وہ رزلٹ میں نے اب تک دیا نہیں ہے, رزلٹ تو مسلسل دے رہا ہوں میں, لیکن جو سارے جملے باندھ رہا تھا تمیزاً وہ اس جملے کے لیے. اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم بھی نبی, ابراہیم صدیق, ادریس بھی نبی, ادریس صدیق. پھر کہتا ہے کہ عیسیٰ ہمارے رسول ہیں, عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے. وہ امہ صدیقہ, اور عیسیٰ کی ماں کا نام ہے صدیقہ, مریم ہے صدیقہ. قرآن کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں, سورہ مائدہ کی نگاہ میں مریم ہے صدیقہ. اب فیصلہ مل کے کرو کہ اللہ نے کہا مریم صدیقہ ہے, اور میرے امام نے کہا کہ فاطمہ کا نام صدیقہ ہے, تو دونوں صدیقہ ہے, مریم بھی صدیقہ, فاطمہ بھی صدیقہ. تو کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو فرق معصوم نے بیان کیا. کہنے لگے, میرے امام نے کہا, کہنے لگے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی. صلی اللہ محمد محمد. یا علی. تھکن ہو گئی؟ آپ نے بولا کہ نہیں ہوئی, باقی سب سے پوچھا تھکن تو نہیں ہوئی؟ مولا آباد رکھے آپ کے ہاتھوں کو. اب آخری جملہ سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں بس بیان کو مصائب سے قریب کر لوں. لیکن ایک جملہ آہستہ سے بھی کہوں تو سارے بولیں گے. چہرے تو ہنس رہے ہیں آپ کے, ہنسنا چاہیے, کھیلتے رہنا چاہیے, کس سے گالی کا ذکر ہوا ہے, لیکن آواز آئے گی پوری طاقت سے. جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں اس جملے کے لیے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں یہاں سے دیوار تک, تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. میں مجلس کو ختم کر دوں گا. کیا کہا اللہ نے؟ پوری توجہ جہاں جہاں بیٹھے جو سننے والے, اللہ نے کہا کہ ابراہیم بھی صدیق ہے اور ادریس بھی صدیق ہے. ابراہیم بھی نبی ہے, نہیں آواز نہیں آئی. میں جو جملہ جس جملے کے لیے آمادہ کر رہا ہوں آپ کو, جو سارے دائیں میں بیٹھے ذرا مل کے سارے آ جائیں, سارے مل کے آئیں, سارے مل کے آئیں. بیان تو میں 2 جملے میں بھی ختم کر سکتا ہوں اور اس طرح جس طرح بول رہا ہوں اس طرح بھی, لیکن ایک جملہ پوری طاقت سے اگر ہدیہ ہو جائے انشاءاللہ تو بیان ختم ہو جائے اور زمانے کو سنانا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن میں سورہ مریم میں کہا کہ ابراہیم نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. قرآن نے سورہ مریم ہی میں کہا کہ ادریس نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. پھر سورہ مائدہ میں کہا کہ مریم کا نام ہے امہ صدیقہ, عیسیٰ رسول ہے اور عیسیٰ کی ماں کا نام ہے صدیقہ. تو فاطمہ بھی صدیقہ اور مریم بھی صدیقہ. لیکن میرے امام نے کہا کہ مریم اپنے زمانے کی, اپنے دور کی, اپنے پیریڈ کی, اپنے عہد کی عورتوں کی سردار, اور فاطمہ زہرا ہر زمانے کی, ہر دور کی, ہر پیریڈ کی, ہر عہد کی عورتوں کی سردار. اس لیے میرے امام نے کہا ہی صدیقہ الکبریٰ. بولو نہیں والے پیچھے والے نہ خاموش بیٹھے. مریم ہے صدیقہ, پورے یاد سے بولو, اور فاطمہ ہے صدیقہ کبریٰ. مل کے سارے یہ خاموش بیٹھے پیچھے والے, بھائی ذرا بول دنیا پہ جیسے مریم ہے صدیقہ, آپ بولیے گا, اور فاطمہ فقط صدیقہ نہیں ہے, ہی صدیقہ الکبریٰ.
कुबरा किसे कहते हैं? जो सबसे बड़ी हो। अकबर किसे कहते हैं? जो सबसे बड़ा हो। क्या नबी की हदीस भूल गए? मेरे नबी ने कहा था लौला अली लम यकुन फातिमा को बोल, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। फातिमा अगर सिद्दीक़ कुबरा है तो अली सिद्दीक़ अकबर है। मिलके सवारी कौन बोल रहा है? माशाअल्लाह। रसूल की बेटी है फातिमा और फातिमा की बेटी है ज़ैनब। शहजादी की शादी हुई हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार से। देखो मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा लेकिन एक जुमला कहूँगा। शहर के शुरफा बैठे हुए हैं। शादी के दूसरे दिन बड़ी बूढ़ी ख़वातीन दुल्हन से पूछती हैं कि घर पसंद आया। अच्छा देखो, अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार बड़ी जलील क़दर शख्सियत है, साहिब हैसियत शख्सियत। अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार हज़रत ज़ैनब के शौहर। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो जाफ़र के पास ना हो और वो अब्दुल्ला की मिल्कियत में ना आई हो। इतने हैसियत वाले थे अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र। पूछा बीबी से शादी के बाद कि बीबी घर पसंद आया? कहने लगी सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है। कहा बीबी वो क्या? कहा मेरा हुसैन नजर नहीं आता, मेरा हुसैन नजर नहीं आता। देखो करबला में बीबी को पहचान गए ना और अब्दुल्ला को पहचान गए। करबला में अबुल फजल अब्बास की उम्र 32 साल थी या 34 साल। अब्बास बेटे हैं उम्मुल बनीन के, लेकिन अब्बास को पाला है ज़ैनब ने। अली अकबर बेटे हैं उम्मे लैला के, पाला है अकबर को ज़ैनब ने। कासिम बेटे हैं उम्मे फरवा के, कासिम को पाला है ज़ैनब ने। असगर और सकीना ये दोनों औलाद हैं उम्मे रबाब की, दोनों को पाला है शहजादी ज़ैनब ने। और ओनो मोहम्मद तो थे ही बेटे, पूरी करबला पाल कर दी है हुसैन को ज़ैनब ने। देखो 28 रजब को जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे तो हुसैन ने शहजादी से कहा कि बहन अपने शौहर से इजाज़त ले लो। अब्दुल्ला बीमार थे। शहजादी ज़ैनब घर में आईं और कमरे में आईं और अब्दुल्ला के सिरहाने जाकर बैठ गईं और रोना शुरू किया। अब्दुल्ला ने कहा कि शहजादी मैं आपका रोना देख नहीं सकता, शहजादी मैं आपका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो दिल में है वो कह दें। कहा सुनो अब्दुल्ला, मेरा भाई मदीना छोड़कर जा रहा है। अब्दुल्ला अगर मैं साथ ना गई तो दो काम एक साथ होंगे, इधर हुसैन का काफिला मदीने से निकलेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा घर से निकलेगा।
حسین مکے پہنچے. عبداللہ جب صحت مند ہوئے تو حسین سے ملنے مکے آئے. جس دن حسین حج کو عمرے سے بدل کر کربلا روانہ ہو رہے تھے، حضرت عبداللہ شوہر ہے نا حضرت زینب کے، آئے شہزادی کی خدمت میں اور کہا شہزادی میری ایک تمنا ہے، میری خواہش ہے. کہا بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہا شہزادی میرے بچوں کو اچھا لباس پہنا دو. شہزادی نے دونوں بچوں کو اچھا لباس پہنایا، بالوں میں شانے کیے، کنگھی کی. ایک مرتبہ عبداللہ نے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما، آئے حسین کے پاس، اور ایک مرتبہ آنے کے بعد حسین کے چاروں طرف بچوں کا صدقہ دیا اور کہا فاطمہ کے جانی کربلا میں نہ رہوں گا، میرے یہ دونوں بچے میری نیابت کریں گے. کربلا کا واقعہ گزر گیا، حسین شہید ہوئے، اہل حرم اسیر ہوئے، زندان میں رہے، چھوٹے مدینے آئے. آخری جملہ، شہزادی زینب بھی مدینے آ گئی، قافلہ بھی مدینے آ گیا. اب عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے میں رہ رہے ہیں، لیکن شہزادی زینب مدینے آنے کے بعد عبداللہ کے گھر میں نہیں گئی. شہزادی کا قیام تھا سید سجاد کے گھر میں. روزانہ دستور تھا عبداللہ کا کہ صبح کو آ جاتے، شام تک بیٹھے رہتے، شام کو خدا حافظ کر کے چلے جاتے. ایک دن عبداللہ آئے، اب بی بی زینب کا قیام سید سجاد کے گھر میں ہے. ایک دن عبداللہ آئے، شام ہو گئی بیٹھے ہوئے، مغرب عشاء کی نماز ہوئی بیٹھے ہوئے، رات کا کھانا ہوا عبداللہ بیٹھے ہوئے. سید سجاد نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا ہاں بیٹے. کہا فرمائیے. کہا بیٹے جس دن سے تمہاری پھوپھی مدینے آئی ہیں ایک دن کے لیے بھی اس گھر میں نہیں آئی، تو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے کہ آخر وہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے نا، ایک وقت کے لیے تشریف لے آئے. کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھوپھی اماں سے کہوں گا اور کچھ دیر کے لیے انہیں آپ کے پاس بھیجوں گا. عبداللہ گئے، سید سجاد کہنے کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، ان کی خواہش ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے ان کے گھر چلی جائیں، خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. کہا بیٹا اگر تو کہتا ہے تو چلی جاؤں گی. آخری جملہ، دوسرا دن ہوا، شہزادی زینب عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی. اپنا گھر ہے نا شہزادی کا. ایک مرتبہ آنگن کو دیکھا، سوچا ہوگا نا اللہ دارو کہ کبھی یہ گھر آباد تھا، کبھی اس گھر کے آنگن میں جو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے. ایک مرتبہ آنگن پہ نگاہ کی اور میری شہزادی ایک مقام پر مٹی پہ جا کے بیٹھ گئی. آخری جملہ، خدا آپ کی رات کو سلامت رکھے. عبداللہ کو خبر ہوئی کہ شہزادی زینب گھر میں آ گئی. عبداللہ ابن جعفر طیار جیسے ہی گھر پہ داخل ہوئے، عبداللہ کی نگاہ پڑی ایک ضعیفہ پر. کہا اے ضعیفہ تو کون ہے؟ تو ضعیفہ نے کہا اے شاہ اے عبداللہ، جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا ہو اسے تم کیسے پہچانو گے؟ خدا آپ کے ماتم کو سلامت رکھے. کہ آپ شہزادی معاف کرنا، پہچاننے میں دشواری ہوئی. اب شہزادی زینب کے جلال دیکھے. ایک مرتبہ عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا عبداللہ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اولو محمد کیسے لڑے؟ کہا نہیں بیوی نہیں، تماشے مارے. کہا نہیں بیوی نہیں، وہ تو غلام زادے تھے، میں تو بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی حسین کیسے لڑا. کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو؟ جب اکبر مر گئے، عباس مر گئے اور محمد مر گئے تو حسین نے تلوار نکالی اور یہ کہہ کے حملہ کیا اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو. ارے جس کا